صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل علی محمد وآل محمد. تمام حمد و ثنا اس خدا کے لیے کہ جس نے اس دنیا کو بنایا، کہ جس نے اس محمد رسول خدا کی محبت میں اس دنیا کو بنایا، اہل بیت کو پیدا کیا، اور اس کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ کہ ہمیں ان اہل بیت کے محبت کرنے والوں میں شمار کیا. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. سورہ روم آیت نمبر 7. یعنی کہ اگر ہم لوگ انسان صرف اس زندگی کا ظاہری پہلو جانتے ہیں، بلکہ ہم خود آخرت سے غافل ہیں. یعنی کہ خدا ہمیں آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم انسان صرف اس دنیا کو ظاہراً جانتے ہیں، کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ یہ دنیا صرف آخرت کی کھیتی ہے، اور ہم کیا صرف اس کھیتی پر دیتے ہیں، بلکہ ہم اپنے گناہوں، اپنے پھل اور اپنے نقصان پر بالکل دھیان نہیں دیتے. کہ ہمیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 میں خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ لوگ مجرموں کی طرح سر جھکائے اپنے رب کے آگے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، اے رب کہ اب ہم نے خوب دیکھ لیا اور خوب سن لیا، اور اب ہمیں واپس بھیج دے کہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے. اور سب خدا جواب دے گا کہ میں نے دنیا میں مہلت دی تھی. اور ہمیں خدا یہ کہے گا کہ اے بندو، تمہیں تو قرآن جیسی نعمت سے نوازا تھا، اور اس کو سمجھانے والے اہل بیت سے بھی نوازا تھا. کہ دنیا کے سب جگہ دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے. کچھ جو لوگ گناہوں کی اس دنیا کی لذتوں میں اور گناہوں کی غفلتوں میں پڑے رہیں گے، وہ آخرت میں خدا کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور واپس جانے کی گزارش کر رہے ہوں گے. لیکن ہم اہل بیت کے چاہنے والے جب یہ کریں گے تو بی بی سیدہ کیا ان کا وہ ہوگا کہ میرے اہل بیت کے جن کے لیے بی بی سیدہ کھڑی رہیں گی. کہ جب رسول خدا نے بی بی سیدہ کو کربلا کا واقعہ بتایا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے رسول، کیا میرے لال پر کوئی نہ روئے گا؟ کیا میرے لال پر گریہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ تو اس وقت امام رسول خدا نے کہا تھا، اے فاطمہ زہرا، تمہارے لال پر رونے والے خدا ایک پوری قوم پیدا کرے گا، اور ہم اس قوم کا حصہ ہو کر کے بھی ہم قیامت کے دن خدا کے آگے کھڑے رہیں. لیکن ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اس وقت وہاں پر اپنا سر اٹھا کر کہیں کہ اے خدا، ہم نے اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزارا، کہ ہم نے حقوق العباد اور حقوق اللہ، ہم نے دونوں کا خیال رکھا. صرف حقوق اللہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کہ خدا تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، لیکن حقوق العباد جب تک خدا کہا ہے کہ جب تک ہم کسی انسان کا دل دکھائے اور اس سے معافی نہ مانگ لیں اور وہ ہمیں معاف نہ کر دے، تب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور کیا ہم بی بی سیدہ کو وہاں پر انتظار کروائیں کہ وہ ہمارے انتظار میں کھڑی رہے؟ لیکن حقوق العباد بھی ہمیں کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح غزہ میں ابھی کتنے بچے اپنی ماں کے سامنے مر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے کوئی اسٹیپ نہیں لے پا رہے کیونکہ ہم بہت دور ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان چیزوں سے پرہیز کر سکتے ہیں جو وہاں پہ نہیں کرنی. کیا ہم اگر دنیا کی لذتیں کچھ دنوں کے لیے یا
ساری زندگی کے لیے بھی اگر چھوڑ دیں تو ہم اپنی زندگی جی سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی لذتوں پہ قائم رہے تو شاید وہاں پہ کچھ لوگ نہ جی پائے، اور اگر ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں تو شاید وہاں پہ کچھ بچوں کی زندگی بچے، شاید وہاں پہ کچھ بچے اپنی آگے زندگی دیکھیں. اور یہ بہت چھوٹی سی قربانی ہے جو خدا کے لیے ہمارا کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہوگا. یہ بہت چھوٹی قربانی ہے کہ ہم نے قربانی دینا ہی سیکھا ہے ان کربلائیوں سے، ان کربلائیوں سے کہ جس میں ایک 6 ماہ کا علی اصغر بھی شامل ہے، کہ شبیہ رسول جناب علی اکبر بھی شامل ہے، اور شبیہ امام حسن جناب قاسم بھی شامل ہے، کہ جب امام حسن کو زہر دے دیا گیا اور ان کے جگر کے ٹکڑے تشت طلا پہ پڑے تھے، جناب قاسم امام کے سینے پر آ کر لیٹ گئے. بی بی ام فروا نے ہٹایا ہے، بیٹا بابا بہت تکلیف میں ہے. امام حسن نے کہا بی ان کو نہ ہٹائیے، لیکن یہ تعویذ لیجیے کہ جب میرے بھائی کے اوپر کڑا وقت آئے کہ جب کوئی اس کی مدد کو نہ ہو تب یہ تعویذ کھول کر ان کو دیجیے گا. اور شب عاشور جب امام حسین وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے جناب قاسم نے سوال کیا، اے امو، اے چچا جان، کیا اس میں میرا نام نہیں ہے؟ کیا محضر نامے میں میرا نام نہیں ہے؟ امام حسین نے کہا، اے قاسم، تم اپنی موت کو کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اے امو، میں اپنی موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. امام حسین نے کہا، اے بیٹا قاسم، کل تمہارا بھی نام ہے. جب صبح عاشور سارے اصحاب جانے لگے، بہت اصحاب شہید ہوئے، جناب قاسم نے امام حسین سے اجازت مانگی. امام حسین نے کہا، اے قاسم، تم شبیہ حسن ہو، تم میرے بھیا کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں کس طرح جنگ کی اجازت دوں؟ جناب قاسم بی بی ام فروا کے پاس گئے اور کہا، اے اماں، چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے. جناب بی بی ام فروا نے کہا، اے قاسم، وہ تعویذ دو کہ جو بابا نے تمہیں دیا تھا اس کو وہ لے کر بی بی امام حسین کے پاس گئی اور کہا، اے امام حسین، یہ تعویذ جو میرے والی نے دیا تھا اس کو کھولیے. اس کو کھولا، امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اس کو بوسہ دیا اور کہا، اے قاسم، یہ کیسی سفارش لے آئے ہو؟ امام حسین نے جناب قاسم کو اجازت دی، جناب قاسم کو امامہ پہنایا، ان کو زرہ پہنائی، لیکن جب ذوالجناح پر سوار کیا، اتنا چھوٹا سن تھا ان کا کہ ان کی تلوار زمین کربلا پر خط کھینچتی ہوئی جاتی تھی. جب فوج اشقیاء نے دیکھا کہ جناب قاسم آ رہے ہیں، ارسق ہرملا نے کہا، ارسق جاؤ تم اس سے جنگ کرو. ارسق نے کہا، نہیں، میرے 7 بیٹے ہی اس کے لیے کافی ہے. جناب قاسم نے ان 7 بیٹوں کو واصل جہنم کیا، پھر ارسق کو واصل جہنم کیا. پھر ہرملا نے کہا، جن کے پاس تیر ہے وہ الگ ہو جائیں، جن کے پاس نیزے ہیں وہ الگ ہو جائیں، جن کے پاس تلواریں ہیں وہ الگ ہو جائیں. چاروں طرف سے حملہ ہوا، وہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین پر گرے. آواز دی، امو مدد کو آئیے. یہاں سے امام حسین آئے، جناب علی اکبر بڑھے، مولا عباس بڑھے، فوج اشقیاء ادھر ادھر ہو گئی. اس میں یہ وہ کربلا کے وہ واحد شہید ہے کہ جن کا لاشا زندگی میں ہی پامال ہو گیا. اللہ لعنت علیہ القوم الظالمین. اے خدا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر اور ہمیں امام زمانہ کے ناصرین میں شمار فرما، اور ہمیں نیک توفیق دے اچھے وہ کرنے کی، اور غزہ کو بھی جلدی سے عذاب سے نجات دے.